اب میرا سوال یہ ہے آغا صاحب کہ جو مسلمانوں کے بیسک فرقے ہیں دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور بیسک کانفلکٹ ان کا جو ہے وہ مولا کی ولایت کے اوپر ہے۔ ہوں تو جب پروردگار عالم نے ہر چیز کی گواہی دی ہے قرآن میں، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، جناب موسیٰ کے وسیع کا ذکر ہے، تو رب کائنات نے رسول کے وسیع کا ذکر قرآن میں کیوں بیان نہیں کیا کھلے انداز میں؟ جی، تو اس سوال کے جواب مخالفین اکثر بہت کرتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں بہت طویل سے، تو آپ کی خدمت میں ہم کیا عرض کریں؟ آپ جب خود جانتی ہیں، آپ خود اسپیچ دیتی ہیں تو کہتے ہیں نہ چیڑ ملنگانو ہمیں کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں؟ آپ خود پتہ ہے جواب آپ کو اس کے کئی جوابات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت، ان کا وجوب اطاعت واضح انداز میں موجود ہے۔ اور پھر فریقین کا میں نے جب آپ لوگوں کی خدمت میں یہ باتیں بہت تفصیل سے تو نہیں، جب مخالفین کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو ان کے لوگوں کے جواب میں بات کی ہے، اور اس میں یعنی ان بہت سارے 10 منٹ ادھر 10 منٹ ادھر میں نے مختلف لوگوں سے جب بات کی تو یہ جملے میں نے بہت بیان کیے ہیں کہ دیکھیں، فریقین کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی کلام معصوم نہیں ہے، اور کسی صحابہ کا قول نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اسی طرح ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کا جمع شدہ ہے، یہ دربار کا جمع شدہ قرآن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اسی قرآن کو پڑھو جب تک ہمارے فرزند کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ تو روایات میں یہ بات بلا انکار ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لو تلوتم القرآن کما انزل لوجدتمونا بل مسمین باسمائنا۔ اس طرح کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ قرآن اگر اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا تو اس میں بہت ساری باتیں آپ پاؤ گے، اور ہمارے اسماء کو بھی پاؤ گے قرآن مجید میں۔ تو بہرحال قرآن کے متعلق گفتگو بہت ہے، یہاں پہ جو حضرات کال کرتے ہیں نا، تو میں اکثر ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مخالفین جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں فلان مطلب دکھاؤ فلان مطلب دکھاؤ، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تم پہلے جب تمہارے اکابر صحابہ کرام سب کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، اس قرآن میں غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم کس منہ سے مطلب کرتے ہو کہ فلان چیز قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ جب وہ خود کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، تو بات ہی ختم ہے۔ پھر تم یہ تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بہت واضح طور پہ بند ہو گیا کہ یہ قرآن سے مطالبہ کریں کہ فلان چیز قرآن میں کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اہل بیت علیہ السلام کے روایات اس مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں، اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے اس کے مقابل نقطہ نظر کے لیے کہ قرآن سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہے۔ اور صحابہ کے اقوال جماعت مخالفین کے ہاں بہت زیادہ ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فرمایا، انہوں نے بار بار فرمایا کہ میرے امت اسی نقش قدم پہ چلے گی جس نقش قدم پہ یہود و نصارہ چلے تھے، اور ہمیں پتہ ہے بخوبی کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے کتب میں کیا کیا تھا، اس میں دسترازی کی تھی، اور پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس میں سے انہوں نے قرآن کو کیا کیا ہو، قرآن کو استثناء فرمایا ہو۔ تو یہ واضح بات ہے، قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بار بار بنی اسرائیل کے لیے اور کرسچنز کے لیے بار بار یہی تانا دے رہا ہوں ان کو کہ آپ نے اپنے کتابوں کو چینج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ میری امت بھی انہی کے نقش قدم پہ چلے گی، تو یہ کہاں سے یہ جماعت کہتے ہیں نا کہ اس معاملے میں، قرآن کے معاملے میں یہ امت جو ہے ذمہ دار ہے، یہ امت امانت دار ہے۔ تو ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے میری بات، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے جو سوال ہے، اس کے پہلی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن میں مذکور ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت مخالفین جب خود کہتے ہیں کہ قرآن کے 7 ورژنز ہیں، 6 ورژن اس کے غائب ہو چکے ہیں، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے۔ تو پھر وہ تو کبھی مطالبہ نہیں کر سکتے فلان مطلب کو قرآن میں ہمیں دکھاؤ۔
اور اگر میری بات یہ غلط ہوتی نا، اگر میں جو یہ دیکھیں میرا جو موقف ہے یہ بہت نادر موقف ہے آج کے زمانے میں. پرانے زمانے میں یہ سب شیعوں کا اجماع ہوتا تھا اس مسئلے پہ. ابھی ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک حداقل شیعوں کی شہرت اس مسئلے پہ، اسی عقیدے پہ تھی پرانے زمانوں میں. اب ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ یہ ایک شاذ قول بن چکا ہے، علی الاقل پبلک میں شاذ ہے. شاید حوزوں میں علماء کے نزدیک شاذ نہیں ہے، پبلک میں شاذ ہے. اگر میری بات غلط ہوتی تو مخالفین اور خود شیعہ حضرات یہاں پہ میرے بات کے بتلان پہ وہ انٹرنیٹ فل ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ مجھے چیلنج کر لیتے کہ تم یہ بات کیوں کہتے ہو، غلط کہتے ہو. بہرحال اللہ آپ کو عزت ہے میری بہن. کوئی مزید کوئی